وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب. وقال اللہ عز وجل وأقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی. تمام تعریفیں، ہر قسم کی عزت و جلال، ہر طرح کی عبادت اسی خالق کائنات پروردگار عالم اللہ جل شانہ کے لیے زیبا و سزاور ہیں، جس نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات کے لقب سے نوازا اور تمام نعمتوں میں سے سب سے عظیم، سب سے افضل، سب سے اہم نعمت دین اسلام سے مالا مال کیا. انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام نازل ہو جیو دونوں جہاں کے سردار، تاجدار مدینہ، اماں عائشہ کے شوہر، مکہ اور مدینے کے گلیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. عمل سے بنتی ہے زندگی جنت بھی جہنم بھی. عمل سے بنتی ہے زندگی جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. محترم بزرگوں، حاضرین جمعہ، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے نافرمان بندوں کے لیے حدیث اور قرآن کی مخالفت کرنے والوں کے لیے، اللہ کا انکار کرنے والوں کے لیے، بت پرستوں کے لیے، کافروں کے لیے جو آتش جہنم تیار کر کے رکھا ہے، اس بات کو ہم جب سے ہوش سنبھالے ہیں آج تک کئی مرتبہ علماء کرام کے زبان سے سن چکے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی اپنے فرما بردار بندوں کے لیے تر و تازگی کے ساتھ مہکنے والی جنت کو تیار کر کے رکھا ہے. نافرمان بندوں کے لیے، مغرور بندوں کے لیے، حقداروں کی حق تلفی کرنے والوں کے لیے، بے نمازیوں کے لیے، اللہ کا انکار کرنے والوں کے لیے، شرک اور کفر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا تیار کر کے رکھا ہے؟ آتش جہنم، دوزخ تیار کر کے رکھا ہے. اس دوزخ کے تعلق سے بھی ہم کو جانکاری رکھنا لازم اور ضروری ہے، اور اس کے تعلق سے اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا بھی لازم اور ضروری ہے. ہر مومن کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، ہر کلمہ گوہ کے لیے لازم اور ضروری ہے. تو میرے محترم دوستو، میں تقریباً لگاتار 3 جمعہ سے اسی موضوع پر الحمدللہ اسی موضوع پر کسی جمعہ میں کچھ احادیث، کسی جمعہ میں کچھ احادیث اور دلائل پیش کرتے ہوئے پھر آج الحمدللہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. جہنم کے ہولناک عذابوں کے تعلق سے، جہنم کی گہرائی کے تعلق سے، جہنم کی ایک ایک چنگاری وہ کیسی ہوگی، اور جہنم کا سانپ اور بچھو کا حال کیا ہوگا، اور وہ کتنے بڑے ہوں گے. وہ سانپ اونٹ کے برابر ہوگا اور
وہاں کا بچھو گدھے یا خچر کے برابر ہوگا۔ اور جہنم کو قیامت کے میدان میں کس طرح کھینچ کر لایا جائے گا، اور جہنم کو کتنے ہزار فرشتے پکڑ کر کھینچتے ہوئے جہنم کو میدان میں لائیں گے، اور کتنے طاقتور ہوں گے، اور جہنم کے فرشتے کتنے طاقتور ہوں گے، اور جہنم میں بے نمازیوں کو کس طرح عذاب دیا جائے گا۔ اس موضوع پر الحمدللہ آج سے 2 جمعہ الحمدللہ میں جمعہ کا خطبہ دے چکا ہوں۔ جو بھائی یوٹیوب میں اس بیان کو جو لوگ دیکھ چکے ہیں الحمدللہ، جو دیکھنا چاہتے ہیں پھر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، جو گزشتہ جمعہ میں ایک حدیث پیش کر چکا ہوں اسی موضوع پر، جہنم کی آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 2000 سال نہیں، میرے اور آپ کے نبی، عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، اما عائشہ کے شوہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، جہنم کو 1000 2000 سال نہیں، جہنم کو، دوزخ کی آگ کو 1000 2000 سال نہیں، 3000 سال تک دہکا کر رکھا ہوا ہے۔ یہاں تک گزشتہ جمعہ میں اس حدیث کو سنا چکا ہوں۔ جمعہ کا وقت ہے، مختصر سے وقت میں جمعہ ختم کرنا ہے، جتنا بولے، جتنے موضوعات پر بیان کرے تو ساتھ نہیں دیتا وقت، اس لیے اس حدیث کو اس مقام تک میں بیان کر کے روکنا پڑا۔ تو آگے چل کر اسی حدیث پاک میں اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، جب 1000 سال جہنم کو دہکایا گیا، اللہ اکبر، اے لوگوں، جہنم کو پہلی مرتبہ 1000 سال تک دہکایا گیا، جیسا کہ دھوبی ہمارے کپڑوں کو آئرن کرنے کے لیے اپنی پیٹھی میں آگ کو بھڑکاتا ہے، جیسا کہ ہم بھٹا کھاتے ہیں نا، بھٹا، بھونا ہوا بھٹا، بھٹے کو بھوننے کے لیے یا انگار پر گوشت کو بھوننے کے لیے کیا کرتا ہے بھوننے والا؟ آگ کی سیک کو بڑھاتا ہے، اس کو جھپکتا ہے، اس کو اور بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ جل شانہ جہنم کو پہلی مرتبہ 1000 سال تک دہکایا، تو میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اے لوگوں، جہنم کو پہلی مرتبہ 1000 سال دہکایا گیا تو وہ آگ لال رنگ میں بدل چکی ہے، اللہ اکبر۔ غور کیجئے میرے محترم دوستو، کیسی جہنم، کیسی دوزخ اللہ تعالیٰ تیار کر کے رکھا ہے نافرمانوں کے لیے، اللہ اکبر۔ جب پہلی مرتبہ دہکایا گیا تو لال رنگ میں بدل چکی، جب دوسری مرتبہ پھر 1000 سال تک جس کو دہکایا گیا تو وہ آگ سفید رنگ میں بدل چکی تھی، پھر تیسری مرتبہ 1000 سال جس آگ کو دہکایا گیا تو وہ آگ کالے بھجنگ کی طرح تیار ہو چکی ہے، اللہ اکبر۔ غور کیجئے میرے محترم دوستو، نافرمانوں کے لیے، بے نمازیوں کے لیے، اللہ کا انکار کرنے والوں کے لیے جہنم کے اندر صرف ہولناک عذاب ہی نہیں، خطرناک عذاب ہی نہیں، ان لوگوں کو آگ کی روشنی بھی میسر نہیں ہے، اللہ اکبر۔ دنیا میں ہم ہر جگہ آگ دیکھ رہے ہیں، آگ کی روشنی تو رہتی ہے، مگر وہاں کی آگ کالے بھجنگ کی طرح تیار ہو چکی ہے۔ مگر ہم کو کیا ہو گیا ہے؟ جمعہ کے خطبے سن رہے ہیں، بیانات سن رہے ہیں، یوٹیوب میں تقاریر سن رہے ہیں، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی اسی طرح نظر آ رہی ہے۔ سننے کے باوجود جمعہ کے خطبے، علماء کرام کے تقاریر، میرے محترم دوستو، گزشتہ جمعہ میں اسی واقعے کے آخری میں سنا چکا ہوں کہ اس واقعے کو، اس دہکتی ہوئی جہنم کو جب 3000 سال دہکایا گیا تو ایک صحابی اچانک ایک بہت بڑی چیخ نکل گئی ان کے زبان سے،
اور بل بلاتے ہوئے روتے ہوئے زمین پر گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ وہ بھی ہم جیسے انسان تھے، وہ بھی ہم جیسے ہی انسان تھے، وہ کوئی فرشتے نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو الگ سے پیدا نہیں کیا۔ غور کیجئے میرے محترم دوستو، ان کو بھی ہم جیسی ذمہ داریاں ہوا کرتے تھے۔ دوسری حدیث پاک میں آ رہا ہے جو بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 8048، حدیث نمبر 8048، بے نمازی کو اور قرآن کے تعلق سے معلوم ہونے کے باوجود عمل نہ کرنے والے کو، حدیث پاک میں میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں ایک فرشتہ بہت بڑا پتھر لیا ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جہنم کے فرشتے ہی اتنے طاقتور ہوں گے کہ کئی سو کئی ہزار آدمیوں کی طاقت رکھنے والے ہوں گے، ایک ایک فرشتہ۔ اللہ اکبر۔ جہنم میں ایک بہت بڑا پتھر لے کر ایک جہنمی کے سر پر وہ فرشتہ ڈالے گا تو جہنمی کا سر پاش پاش ہو جائے گا، چکنا چور ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ پتھر وہ فرشتہ اٹھائے گا، پھر مارنے کے لیے اٹھانے تک پھر وہ سر جیسے کا ویسا تیار ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ فرشتہ، پتھر، پھر سے وہ جہنمی، وہ قرآن معلوم ہونے کے باوجود، قرآن کے تعلق سے علم ہونے کے باوجود عمل نہ کرتا اور نماز کے وقت سویا ہوا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک میں فرما رہے ہیں جو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس کو وہ فرشتہ پھر سے مارنے کے لیے وہ پتھر اٹھا رہا ہوگا تو پھر وہ سر جیسے کا ویسا تیار ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تیار کر دے گا۔ پھر سے وہ فرشتہ پھر سے وہ سر پتھر لے کر مار رہا ہوگا۔ دوسری حدیث میں یوں آ رہا ہے، ایک بہت بڑا گرز لیا ہوا ہوگا وہ فرشتہ، ایک بہت بڑا گرز، گدھا بولتے ہیں نا گدھا تیلگو میں، ایک بہت بڑا ہتھوڑا جیسا ایک بہت بڑا گرز لیا ہوا ہوگا، وہ گرز لے کر اس نافرمان کے سر پر مار رہا ہوگا، پھر تیار ہوتا رہے گا، پھر مارتا رہے گا، پھر تیار ہوتا رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح اس کو عذاب ہوتا ہی رہے گا۔ میرے محترم دوستو، اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں سورہ لہب سورہ نمبر 3 آیت نمبر 4 میں اس آگ کا تذکرہ کر رہا ہے۔ میں نے آج سے پہلے جمعوں میں سورہ تحریم کی آیت پر بھی الحمدللہ جمعہ کا خطبہ دے چکا ہوں، اور اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 131 اس پر بھی الحمدللہ جمعہ کا خطبہ ہو چکا ہے۔ جو پہلا خطبہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وعلیکم نارا، اے ایمان والو، اے یقین رکھنے والو، جنت اور جہنم پر، تمام فرشتوں پر، تمام انبیاء پر، اللہ جل شانہ کی وحدانیت پر، اچھی اور بری تقدیر پر، جتنی بھی ایمان کی باتیں ہیں تمام باتوں پر یقین اور ایمان رکھنے والو، قوا انفسکم وعلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو اس آتش جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ سورہ تحریم آیت نمبر 6 سورہ نمبر 66 ہے، کیا کہتا ہے؟ اے لوگو، تم اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو دہکتی ہوئی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہم اپنے آپ کو کہاں سے بچا رہے ہیں؟ کہاں تک بچا رہے ہیں؟ کہاں تک اپنے بیوی بچوں کو اس آگ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میرے محترم دوستو، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ اتنا ہی نہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 131 میں اللہ تعالیٰ یوں آگاہ کر رہا ہے ہمیں جہنم کے تعلق سے، وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اے وہ لوگو اس آگ سے بچ جاؤ جو آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ جو آگ تمہارے لیے نہیں، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے لیے، اللہ کا انکار کرنے والوں کے لیے، مشرکوں کے لیے، بت پرستوں کے لیے وہ آگ تیار کر کے رکھا ہے، مگر ہم اپنے آپ کو اس آگ کی قابلیت والے بنا رہے ہیں، اس آگ کے قریب جا رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر کے، حدیث اور قرآن کی مخالفت کر کے اپنے آپ کو اس آگ کی قابلیت والے بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس لیے فرما رہا ہے وہ آگ تمہارے لیے نہیں، تمہارے بیوی بچوں کے لیے نہیں، کافروں کے لیے، اللہ کا انکار کرنے والوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اب اس آیت میں جو سورہ لہب آیت نمبر 4 سورہ نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ یوں تذکرہ کر رہا ہے اس آگ کا۔ اللہ اکبر۔ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ کا شکار ہوگا، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں پہنچے گا، آگ میں جائے گا، اور اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ اس آگ کی شکار ہوگی۔ اللہ اکبر۔ کس کے طرف سے، کس کے تعلق سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، ابو لہب کے تعلق سے یہاں پر اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے سورہ لہب میں۔ وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گا اور اس کی بیوی بھی جائے گی اس کے ساتھ۔ کیوں؟ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم کیا کہ اے محمد جاؤ، باہر نکلو، دعوت و تبلیغ کرو، حق معلوم کرو، اللہ اس کی وحدانیت کے تعلق سے معلوم کرو، توحید کے تعلق سے معلوم کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً باہر نکلے اور پہاڑ پر چڑھ گئے۔ اس طرح لوگوں کو بلانے لگے کہ ایک خطرناک اعلان ہو رہا ہے، سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ سارے کے سارے لوگ اللہ کے پیارے حبیب مکہ اور مدینے کے گلیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے آ کر جمع ہو گئے۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اے لوگو، اگر میں تم کو آگاہ کروں اس بات سے، تم لوگوں کو میں ہوشیار کروں اس بات سے کہ اسی پہاڑ کی پشت پر یعنی پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر کھڑا ہوا ہے، گھوڑ سوار لشکر۔ اللہ اکبر۔ گھوڑ سوار گھوڑوں پر کھڑا ہوا ہے، چند ہی لمحوں میں تمہارے اوپر وہ حملہ کرنے والا ہے، وار کرنے والا ہے۔ اگر یہ بات آپ لوگوں کو میں بتاؤں، کیونکہ میں پہاڑ پر کھڑا ہوا ہوں، میں پہاڑ پر ٹھہرا ہوا ہوں، پہاڑ کے پیچھے کا منظر بھی میں دیکھ رہا ہوں اور آگے کا منظر آپ لوگوں کو بھی میں دیکھ رہا ہوں، میں یہ کہوں کہ پیچھے ایک لشکر کھڑا ہوا ہے، گھوڑ سوار لشکر، وہ آپ کے اوپر عنقریب حملہ کرنے آ رہا ہے، کیا آپ لوگ یقین نہ کرو گے؟ اللہ اکبر۔ تمام لوگ ایک ہو کر کہے کہ آپ سچے ہیں، آپ کو کوئی جھوٹا نہیں کہہ سکتا، آپ کی بات کو ہم مکمل طور سے یقین رکھیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، میں اس عذاب کے تعلق سے ڈرانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ اللہ اکبر۔ غور کیجئے میرے محترم دوستو، جب توحید کی دعوت دینے کے لیے، جب توحید ایک اللہ کی دعوت دینے کے لیے اور اس آتش جہنم کو، جہنم کے تعلق سے ڈرانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب زبان کھولے تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چاچا فوراً بد دعا کرنے لگا، تیرا ہلاک ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ کیا یہی بتانے کے لیے بلایا تو؟ کیا یہی بات ہم کو سنانے کے لیے یہاں تک بلایا ہمارے کو؟ تیرا ہلاک ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نازل کیا، سورہ لہب، اس کا شان نزول یہ ہے، اللہ تعالیٰ سورہ لہب نازل کر کے کہتا ہے کہ سیصلیٰ نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، ان قریب وہ بہکتی ہوئی، دہکتی ہوئی، بھڑکتی ہوئی آگ میں جانے والا ہے اور اس کے بیوی کے ساتھ سگا چاچا تھا۔ غور کیجئے میرے محترم دوستو، کیسا حال تھا، کیسی دعوت و تبلیغ تھی، کیسی دشمنی تھی، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کتنے محنتیں کیے، کتنے مار کھائے، کتنے گالیاں کھائے ہمارے لیے، اللہ اکبر۔ تو میرے محترم دوستو، یہ کہتے ہوئے وہاں سے وہ دشمنی دل میں بھر لے کر وہاں پر واپس لوٹ گیا۔ وہ اور اس کی بیوی لگاتار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیتی تھی۔ بیوی راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں، اللہ اکبر۔ باقاعدہ دشمنی کرتا رہا سگا چاچا ہونے کے باوجود۔ اتنا ہی نہیں میرے محترم دوستو، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں اس حدیث کو، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 590، حدیث نمبر 590۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو اس طرح سکھلایا کرتے تھے جیسا کہ قرآن کی کسی سورت کو سکھلایا کرتے تھے۔ خاص کر کے غور کیجئے، آتش جہنم کتنی بھیانک ہے، کتنی اس کی حقیقت ہے، اور نافرمانوں کے لیے وہ جہنم کس طرح انتظار کر رہی ہوگی، وہاں کا عذاب، وہاں کی رسوائی، وہاں کے تکالیف، وہاں کا چیخ و پکار، اس منظر کو بھی میں گزشتہ جمعہ میں پیش کر چکا ہوں۔ جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے، جنتی جنت میں سے جہنمیوں کو دیکھ رہے ہوں گے، ارے میرا خالہ زاد بھائی تڑپ رہا ہے، ارے میرا پارٹنر تڑپ رہا ہے، ارے میرا پڑوسی دنیا میں یہ جہنم کا شکار ہو گیا، اللہ اکبر، ارے میری ماں تڑپ رہی ہے، چیخ و پکار کر رہی ہے جہنم میں، ارے میرا باپ میری پرورش کیا، اتنی محنت کیا، میری شادی کیا، میرے لیے مال و جائیداد جمع کیا، وہ آج کے دن جہنم میں چیخ و پکار کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ یہ دیکھ کر جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے۔ وہ منظر میں گزشتہ جمعہ میں خطبے میں دے چکا ہوں، اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو یوٹیوب میں اس تقریر کو دیکھ سکتے ہیں، اللہ اکبر۔ اتنا ہی نہیں میرے محترم دوستو، اس حدیث پاک کو میں آپ کے آگے پیش کر رہا ہوں، اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہنم کی حقیقت کیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی حدیث نمبر 590، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب النار۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ جہنم سے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ اکبر۔ اے پروردگار، اے خالق کائنات، اس آتش جہنم سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اتنا ہی نہیں، اور عذاب قبر سے بھی میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، اللہ اکبر۔ عذاب قبر کی حقیقت کیسی ہوگی میرے محترم دوستو؟ یہ سانس رکنا ہی ہے، ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ پل اسٹاپ رکھنا ہی ہے، فوراً کب اٹھائیں گے، کب نہلائیں گے، کب مٹھی رکھ لے، کب دفنائیں گے، وہاں پر گھر کا انتظام ہوا کیا؟ قبرستان میں یہی لخلخا لگ جائے گا، ہمارے لڑکوں کو بھی، ہمارے لڑکیوں کو بھی، ہماری بیوی کو بھی، ہمارے سگے بھائیوں کو بھی، اللہ اکبر۔ کون کب جانے والا ہے؟ کس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کب پل اسٹاپ رکھ چکا ہے؟ کوئی مائی کا لال بتا سکتا ہے؟ رب کعبہ کی قسم کوئی بتا نہیں سکتا۔ وہ کتنا بڑا ڈاکٹر بھی کیوں نہ ہو، دنیا کا مشہور معروف، کتنا بڑا سائنسدان بھی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا سیاستدان بھی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا طاقتور پہلوان بھی کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ تو میرے محترم دوستو، ہم کو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر دعا سکھا رہے ہیں جیسا قرآن کی سورت اصحاب اکرام کو سکھایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اور اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ دجال کے فتنے سے بھی مجھے بچا لے اے اللہ، میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، اور دنیا کی زندگی کے فتنے سے بھی، اور موت کے وقت کے فتنے سے بھی میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، اللہ اکبر۔ اتنا ہی نہیں میرے محترم دوستو، کل قیامت کے دن میرا موضوع یہ ہے، دیکھنے والے بھائی واٹس ایپ میں پوسٹر دیکھے ہوں گے کہ جہنم اور اس سے چھٹکاری کے راستے، جہنم اور اس سے چھٹکارے کے راستے، یہ ہے میرا موضوع۔ جہنم سے چھٹکارے کے تعلق سے میں یہی
2 جمعہ سے بھی بتاتے آ رہا ہوں کہ جہنم سے چھٹکارے کے لیے ایک اہم ڈھال ایمان کے بعد نماز ہے میرے محترم دوستو۔ نماز، جو آدمی فریضہ ایمان میں کامیاب ہو گیا الحمدللہ، تو پھر وہ نماز سے، اپنی نماز سے اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے۔ میرے محترم دوستو، طبرانی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز ہی کا ہوگا۔ کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ جو خوش نصیب نماز کے سوال میں کامیاب ہو جائے گا وہ تمام مسائل میں، تمام سوالات میں کامیاب نکلے گا۔ میرے محترم دوستو، اتنا ہی نہیں، آج کے دن لوگوں کا حال ایسا ہو چکا ہے، جب جمعہ آ گیا تو مسجد بھر کر آ گئے، مسجد کو آباد کر دیے۔ جمعہ ختم ہو گیا تو عصر ہی سے مسجدیں ویران نظر آتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایسے بھائی بھی ہمیں نظر آتے ہیں، کوئی نمازی دوست، کوئی نمازی بھائی یا نمازی باپ اپنے بیٹے کو اگر نماز کی طرف بلاتا ہے تو ایسے بیٹے بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ ظہر عصر بسر گیا، مغرب تو مجھے یاد نہیں، ظہر عصر بسر گیا، مغرب تو مجھے یاد نہیں، عشاء میں تو نشے میں تھا، فجر میں تو اٹھا نہیں۔ اس طرح ہنسی مذاق سے نماز کو بلانے والے کو ہنسی مذاق کر کے وہاں سے ہٹا دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونی چاہیے میرے محترم دوستو۔ کیسی بات ہے، غور کیجئے۔ کئی لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ ایمان کے تعلق سے، جہنم کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے کوئی بیان کر رہے ہیں تو کون دیکھا بھائی؟ قرآن اللہ کی کتاب کی نہیں کی، جہنم ہے کی نہیں کی، جنت ہے کی نہیں کی، اس طریقے سے انکار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو ایمان کے باتوں کو انکار کرے گا، ایمان کے باتوں سے جو انکار کرے گا، کل قیامت کے دن وہ ہاتھ ملنے والوں میں سے اس کا شمار ہوگا، پچھتانے والوں میں سے اس کا شمار ہوگا۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ سورہ روم آیت نمبر 31، سورہ نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ۔ اللہ اکبر۔ اے لوگو، نماز قائم کرو، اپنے آپ کو مشرکوں میں سے نہ ملاؤ۔ میرے محترم دوستو، جمعہ کا خطبہ ہے، وقت قریب ہوتے جا رہا ہے، میں اپنے موضوع کو سرسری طور پہ آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ وہ نماز کیسی نماز ہو؟ آخری میں آپ لوگوں کے آگے ایک اہم بات رکھ رہا ہوں، وہ کیسی نماز ہم کو آتش جہنم سے بچاتی ہے۔ کیا ہمارے دلوں میں جیسی بات آئے، جیسا مشورہ ہو، جیسا آئیڈیا آئے، اس طریقے سے نماز ہم اگر پڑھ لیں تو کیا وہ نماز ہم کو آتش جہنم سے بچا سکتی ہے؟ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ہرگز 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 ایسی نماز ہم کو آتش جہنم سے بچا نہیں سکتی۔ ایسی نماز بچا نہیں سکتی۔ کوئی بھائی رفیدن سے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی بھائی بغیر رفیدن کے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی بھائی قدم سے قدم لگا کر کھڑے ہو رہے ہیں اپنے بھائی سے، کوئی بھائی قدم سے قدم لگانے کے لیے آگے بڑھا تو دوسرا بھائی اس طرح بھاگتا ہے، کوئی ناپاک چیز اس کو آ کے لگ رہی ہے، کوئی بھائی زبان سے نیت پڑھ رہا ہے، کوئی بھائی دل کا ارادہ ہی نیت سمجھ کر امام کے پیچھے آگے کھڑے ہو کر الحمدللہ نماز ادا کرتا ہے، کوئی بھائی جہری نماز میں، قرات والی نماز میں آواز کے ساتھ آمین کہتا ہے، کوئی بھائی آمین کہنے والوں سے چڑھتا ہے۔ وہ کون سی نماز ہم کو آتش جہنم سے بچانے والی؟ ہمارے امام کے پاس ہم سیکھ لیے، ہمارے استاد کے پاس ہم سیکھ لیے، ہمارے باپ داداؤں کو ہم نے دیکھا، ہمارے باپ داداؤں کو ہم نے دیکھا کہ نماز وہ اسی طرح پڑھ رہے تھے، ہم بھی اسی طرح پڑھیں گے۔ کیا یہی ہے؟ ہرگز نہیں میرے محترم دوستو۔ بخاری شریف کی حدیث میں اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، وہی نماز، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، وہی نماز ہم کو آتش جہنم سے بچا سکتی ہے، وہی نماز کل قیامت کے دن کے رسوائی سے ہمیں بچا سکتی ہے، وہی نماز دنیاوی معاملات کے پریشانیوں سے ہمیں محفوظ رکھ سکتی ہے، وہی نماز ہم کو صحت بھی دے سکتی ہے۔ صحت کون سی نماز؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے لوگو
اسی طرح نماز ادا کیا کرو جیسا مجھے نماز پڑھتے ہوئے تم دیکھے ہو۔ وہ کون سی نماز، وہ کیسی نماز، کیا تحقیق نہیں کرو گے؟ اسی طرح زندگی گزارتے گزارتے دنیا سے چلے جاؤ گے۔ میرے محترم دوستو، ڈاکٹر کے پاس جانا ہو تو تحقیق ہو رہی ہے، بچے کو کانوینٹ میں داخل کرانا ہو تو تحقیق ہو رہی ہے، یہاں تک کہ افسوس کی بات ہے ریتو بازار جا کر ترکاری کہاں سستی ملے گی، اچھی ملے گی، کہاں مہنگی ہوگی، کرے پاک کہاں اچھا ملے گا، پودینہ کہاں زیادہ دے رہا ہے، اس کی بھی تحقیق ہو رہی ہے۔ میرے محترم دوستو، کرنا ضروری ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسا نہ کریں، مگر آخرت کی قائم دائم زندگی کے عیش و آرام کے لیے اور اس جہنم سے بچنے کے لیے کہاں تک ہم تحقیق کر رہے ہیں؟ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں، علماء کرام سے ملیں، سوالات کریں، کتابیں پڑھ کر دیکھیں، کتابیں پڑھا کر دیکھیں، اگر پڑھنا نہ آئے تو ایک 10,000 کا نقصان ہو جائے تو اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ایک بھائی کو سنائے، ایک دوست کو سنائے، پڑوسی کو سنائے، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا۔ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی عیش و آرام بھی عارضی ہے، یہ دنیا کی تکلیف بھی عارضی ہے، یہ دنیا کا فائدہ بھی ٹیمپروری ہے، یہ دنیا کا نقصان بھی ٹیمپروری ہے، یہ دنیا کی عزت بھی ٹیمپروری ہے، یہ دنیا کی ذلت بھی ٹیمپروری ہے۔ میرے محترم دوستو، آدمی ذلیل و خوار ہو کر زندگی گزارتا ہے تو ایک نہ دن یہ زندگی چھوڑ کر وہاں پر چلا جائے گا نا۔ اس زندگی کے لیے اتنے تحقیقات، اتنا جد و جہد، اتنی تڑپ، مگر آخرت میں قائم دائم زندگی کے لیے ہم کہاں تک کر رہے ہیں؟ غور کیجئے میرے محترم دوستو، آج ہی سے اپنے دل میں ایک انقلاب پیدا کیجئے کہ ہم ضرور اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھیں گے، اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں گے، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے والدین کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں گے، آخرت کی رسوائیوں سے بچائیں گے۔ تو میرے محترم دوستو، آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ غور کیجئے، اب تک میں نے کیا کہا؟ کوئی آدمی رفع دن سے پڑھ رہا، کوئی آدمی رفع دن نہیں سر رہا، کوئی آدمی قدم سے قدم لگا رہا، کوئی آدمی دور بھاگ رہا، کوئی آدمی نیت زبان سے بول رہا، کوئی آدمی دل میں سمجھ کر یہی نیت ہے کر کے آ کے نماز ادا کر رہا ہے، کوئی آدمی آمین زور سے کہہ رہا ہے، کوئی آدمی کہنے والوں سے چڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ روم سورہ نمبر 107 آیت نمبر 4، جس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے آتش جہنم کی آگ ہے۔ اللہ اکبر۔ غور کیجئے میرے محترم دوستو، غور کیجئے، ان نمازیوں کے لیے آتش جہنم ہے، جہنم کی آگ ہے، نمازیوں کے لیے، بے نمازیوں کے لیے نہیں۔ کیوں خاموشی کے ساتھ سو رہے ہو؟ کیوں ٹائم پاس کہانیوں کے جیسے یہ باتیں سن رہے ہو؟ 100% سیریس لینے کا معاملہ ہے میرے محترم دوستو۔ کون سی نماز، کیسے طریقے والی نماز؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں آپ کو آخری حدیث سنا رہا ہوں، وہ بھی سن لیجئے۔ اے لوگو، میری امت سے پہلے 70 پر 2 فرقوں میں لوگ بڑھ گئے تھے، مجھ سے پہلے امتوں میں 70 پر 2 فرقوں میں لوگ بڑھ گئے تھے، میری امت میں 70 پر 3 فرقوں میں لوگ بڑھ جائیں گے، مگر ایک فرقہ جنت میں جانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک فرقہ جنت میں جانے والا ہے، 70 پر 3 فرقوں میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم تمام کا شمار جنت میں داخل ہونے والی گروہ میں بنا دے، آمین ثم آمین۔ اصحاب اکرام نے سوال کیا، آج کے دن کوئی عالم حرام کو حلال کر دے، حلال کو حرام کر دے تو کوئی سوال کرنے والا نظر نہیں آ رہا ہے، حرام کو حلال کر دے کر کے کوئی بیان کر دے، کوئی حرام کو حلال کر کے بیان کر دے تو سوال کرنے کے لیے لوگ آگے نہیں بڑھ رہے، یعنی دین کو اتنا ایزی لے رہے ہیں، آخرت کی زندگی کو اتنا ایزی لے رہے ہیں۔ مگر یہاں پر اصحاب اکرام نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے کہہ دیا کہ 70 پر 3 فرقوں میں ایک فرقہ جنت میں جائے گا، وہ کون سا فرقہ ہے؟ وہ کون سی جماعت ہے؟ اس کے کردار کیسے ہوں گے؟ اس کا عمل کیسا ہوگا؟ اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہوگا؟ اے اللہ کے رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا علیہ و صحابہ، میرے صحابہ کے نقش قدم پر جو فرقہ چلے گا،
میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر جو مومن مسلمان چلے گا وہی جنت میں جائے گا، بقیہ تمام آتش جہنم کا راستہ ہے ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ایک اور نیک بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو حق کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔